اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، دیگر تمام اشیاء کو اسی نور سے بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آیات میں مختلف الفاظ کے ساتھ نوری چیزوں سے تشبیہ دے کر پکارا گیا۔ اے ختم رسل مکی مدنی کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری نبی کی شان بزبان قرآن ویب سیریز لیے حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد دیگر تمام اشیاء کو اسی نور سے بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آیات میں مختلف الفاظ کے ساتھ نوری چیزوں سے تشبیہ دے کر پکارا گیا۔ کبھی سراجم منیرا یعنی چمکتا چراغ کہہ کر یاد فرمایا، کبھی رب تعالی نے طٰہٰ کا لقب دے کر آپ کو 14ویں کا چاند فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، یعنی اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں فرمایا گیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے۔ اور مراد اس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی نور مصطفی کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آیا قد جاءکم میں ہے یہ مژدہ نور کا، آ گیا خیر البشر بن کر سراپا نور کا، تیرا دل روشن ہوئے دیکھا جو چہرہ نور کا، حبذا ظلمت کدے پر نور کرنا نور کا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو نور رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر نور حسی اور نور معنوی کی اصل ہیں۔ نور حسی وہ نور جسے دیکھا جا سکے، اور نور معنوی سے مراد ہدایت ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر بے شک اللہ پاک نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو فرشتوں کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹلی خود پیدا فرمایا۔ وہی نور حق، وہی ظل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ آپ کی ذات مبارکہ سراپا نور تھی، اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے مختلف اعضاء کے نور کو بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان میں سے نور دکھائی دیتا تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
قد جاءکم من اللہ نور، یہاں پر نور کے اوپر تنوین ہے، نورن فرمایا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نورن کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی بڑا نور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نور ہونا چند طرح سے ہے۔ سورج کی روشنی دنیا میں کم و زیادہ ہوتی رہتی ہے، صبح کو ہلکی، دوپہر کو زیادہ، شام کو پھر کم، رات کو بالکل غائب، مگر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کم نہیں ہوتا۔ سورج ہر وقت آدھی زمین کو روشن کرتا ہے، مگر نور حبیب کبریا ساری زمین بلکہ فرش و عرش کو چمکائے رکھتا ہے۔ سورج بدن کے ظاہر کو چمکاتا ہے اور نور مصطفیٰ دل و دماغ بلکہ خیال، غرض یہ کہ سب کو ہی چمکاتا ہے۔ آدمی سورج سے بچنے کے لیے بیسمنٹ وغیرہ میں چھپ جائے، وہ دھوپ سے بچ جاتا ہے، مگر نور مصطفیٰ تو زمین پر، آسمان پر، بلکہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں تک پہنچتا ہے۔ جو خود اس نور سے فائدہ نہ اٹھائے اس کی اپنی بدبختی ہے۔ آپ کا نور کسی کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ یہ کتاب کن میں آیا طرفہ آیا نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کے نور کی مثال قرآن کریم میں یوں بیان فرمائی، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان فرمایا کہ یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ہے۔ ہدایت کے مہر منیر آ گئے ہیں، وہ شاہد مبشر نذیر آ گئے ہیں، ہوا جن کے صدقے کرم مومنوں پر، خدا کے وہ فضل کبیر آ گئے ہیں۔ اسی نور اول سے ہر شے بنی ہے، اسی سے ہی شمع ہدایت جلی ہے۔ سجایا گیا جن کی خاطر یہ ایمان، وہ سلطان ذیشاں اخیر آ گئے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور نور جہاں چمکتا ہے وہ مقام روشن کر دیتا ہے۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے، انشاءاللہ الکریم ایسے روشن ہوں گے کہ گناہ کی تاریکی مٹ جائے گی اور معرفت کا نور چھا جائے گا۔ ناظرین، آج ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور ہیں، اور نور جہاں چمکتا ہے وہ مقام روشن کر دیا کرتا ہے۔ تو پیارے آقا کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیں، انشاءاللہ نور والے آقا کے صدقے گناہوں کے اندھیرے دور ہو جائیں گے اور دل نور علی نور ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نور والے آقا کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔